بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری جٹھانی کی تین بیٹیاں تھیں جو پچھلے 4 سال میں ہوئیں۔ میری جٹھانی ہر سال بیٹے کی چاہ میں ایک بیٹی کو جنم دے دیتی اور کچھ مہینے کے بعد ہی واپس بیٹے کی خواہش کے لیے امید سے ہو جاتی، جبکہ میری جٹھانی کی صحت بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ وہ بہت دبلی پتلی تھیں اور گزرتے وقت کے ساتھ مزید کمزور ہوتی جا رہی تھیں۔ اب تو چہرے کی ہڈیاں بھی نمایاں تھیں، لیکن بیٹے کی خواہش اس قدر غالب تھی کہ ساری چیزیں، ساری فکرات سب ختم ہو گئے تھے، سوائے اس کے کہ وہ بیٹے کی ماں نہیں۔ میں اسے سمجھاتی کہ بیٹا ہو یا بیٹی، اللہ نے اولاد دی ہے، اس پر ہی شکر ادا کرو۔ نہ جانے کتنے لوگ تو اس نعمت سے بھی محروم ہیں، پر وہ صرف خاموشی سے سن لیتی لیکن کرتی اپنی، جبکہ حقیقت تو یہ تھی کہ میں خود بھی دعا کرتی تھی کہ میری جٹھانی کا بیٹا نہیں، صرف بیٹیاں ہوں۔ میری گردن ہمیشہ اکڑی رہی کہ میں بیٹے کی ماں ہوں اور درجہ بھی سسرال میں جٹھانی سے اونچا رہے۔ میری جٹھانی بیٹے کے لیے جگہ جگہ دھکے کھاتی تھی، کبھی کسی پیر کے در تو کبھی کسی پیر کے در۔ جہاں معلوم ہوتا درس ہو رہا ہے وہاں جاتی، لیکن میرے پاس اس کی اس خواہش کا علاج تھا، لیکن میں خاموش تھی۔ میرے اپنے 2 بیٹے ہونے کے پیچھے راز تھا، ایک بہت بڑا راز جو میں نے سب سے چھپا رکھا تھا۔ لیکن جب میری جیٹھانی کی حالت ابتر ہونے لگی تو مجھے اس پر رحم آ گیا۔ مجھے لگا کہ اگر اس بار بھی بیٹی ہوئی تو کچھ ماہ کے بعد وہ پھر حاملہ ہو جائے گی، پھر ممکن ہے کہ وہ مر جائے اور زندہ ہی نہ رہے۔ جب اس کا حمل 3 ماہ کا ہوا تو میں اسے اپنے ساتھ ایک دائی کے پاس لے گئی جو بہت اچھا عمل کرتی تھی۔ اس کے عمل کے بعد گارنٹی سے بیٹا ہوتا تھا۔ میری جیٹھانی اور مجھے یقین ہو گیا کہ اس بار بیٹا ہی ہوگا۔ وقت سولی پر ٹنگنے کے مترادف تھا۔ جب میری جیٹھانی کا وقت قریب آیا تو وہ رونے لگی اور دعا کرنے لگی کہ بیٹا ہو۔ اسے ہاسپٹل لے کر گئے تو ڈاکٹر ایمرجنسی میں لے گئے، اور جب آدھے گھنٹے کے بعد باہر نکلے تو ڈاکٹر نے سنجیدگی سے میرے جیٹ سے کہا، مبارک ہو، آپ کے ہاں بیٹا ہوا ہے۔ ڈاکٹر کا انداز کافی عجیب و غریب، مشکوک سا تھا، پر بیٹے کی پیدائش کی خوشی اس قدر تھی کہ کسی نے غور ہی نہیں کیا۔ میرے جیٹھ اندر جانے لگے تو ڈاکٹر نے روک دیا اور کہا، آپ ابھی اندر نہیں جا سکتے۔ میں نے بغور ڈاکٹر کو دیکھا۔ اس کا رویہ نارمل نہیں تھا، لیکن میں نے اس بات کا احساس اپنے شوہر کو بھی دلانا چاہا جو ہاسپٹل میں ہمارے ساتھ تھا، پر انہوں نے محسوس ہی نہیں کیا۔ میں بھی خاموش ہو گئی۔ ڈاکٹر اتنا بول کر آگے بڑھ گئی، آدھے گھنٹے کے بعد آپ اندر جا سکتے ہیں۔ میرا جیٹھ خوشی سے پھولتا اضطرابی کیفیت سے گزرنے لگا۔ آدھے گھنٹے کے بعد میرا جیٹھ اندر گیا اور اس کی کچھ دیر کے بعد میں بھی اندر گئی تو یہ دیکھ کر حیران رہی کہ میری جیٹھانی نے بچے کو کپڑے میں لپیٹے چھپا رکھا تھا اور وہ کسی کو بھی دیکھنے نہیں دے رہی تھی۔ میرا جیٹھ بھی غصے میں تھا، پر وہ یہی کہہ رہی تھی، جس دائی سے بیٹا ہونے کا علاج کروایا تھا نا، اس نے سختی سے کہا تھا کہ جتنا وقت بچہ پیٹ میں رہا ہے اتنے وقت ہی پیدائش کے بعد اسے سب سے چھپا کر رکھنا، کسی کو شکل بھی نہ دکھانا، ورنہ بچہ مر جائے گا۔ یہ سنتے میرے جیٹھ خاموش ہو گئے، جبکہ میں مزید ٹھٹک گئی کہ بھلا یہ کیا بات ہوئی کہ شکل دیکھنے سے وہ مر جائے گا۔ مجھے شک تو ہوا، پر میں خاموش ہو گئی۔ گھر آنے کے بعد بھی میری جیٹھانی بچے کو چھپا کر رکھتی، کسی کو ہاتھ تک نہ لگانے دیتی، جبکہ میرا شک اب میری جیٹھانی پر پکا ہوتا جا رہا تھا کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے، اور میری جیٹھانی کوئی تو غلط گل کھلا رہی ہے، کیونکہ میں نے بھی اپنے دونوں بیٹوں کے وقت اسی دائی سے ہی علاج کروایا تھا، پر مجھ پر تو انہوں نے ایسی کوئی پابندی عائد نہیں کی تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ رات سے پردہ لازمی اٹھاؤں گی، اور اگلے روز سب کے جانے کے بعد زبردستی اس کے ہاتھ سے وہ کپڑا چھینا جس میں بچہ لپٹا ہوا تھا تاکہ بچہ دیکھ سکوں، لیکن اگلے ہی لمحے میری چیخ نکل پڑی، کیونکہ اس کے اندر بچہ نہیں بلکہ میرا نام فائمہ ہے، میری عمر 25 سال ہے، میں شادی شدہ ہوں اور سیالکوٹ کی رہنے والی ہوں۔ میری شادی میرے چچا زاد سے ہوئی ہے۔ میرے شوہر کا نام فیصل ہے۔ میری پرورش میری چچی نے ہی کی تھی۔ میں بچپن سے اپنے شوہر کے ساتھ پلی بڑھی ہوں، اور میرے شوہر کی عمر میں 1 سال کا فرق ہے۔ میرے شوہر مجھ سے 1 سال چھوٹے ہیں۔ میں شروعات سے بہت خدمت گزار اور فرما بردار تھی۔ میری چچی مجھ سے بہت محبت کرتی تھی۔ میرے جیٹھ کا نام فردان ہے اور وہ مجھ سے 2 سال بڑے ہیں۔ میری چچی کی خواہش تھی کہ میری شادی فردان سے ہو۔
میں بھی دل ہی دل میں فردان سے شادی کی خواہش مند تھی۔ کہیں نہ کہیں شروع سے میرے دل میں ان کے لیے ایک انوکھا سا جذبہ پنپتا تھا۔ وہیں میرے شوہر سے محض دوستی تھی۔ میں اسے اپنے چھوٹے بھائی کی طرح ٹریٹ کرتی تھی۔ جب میں 19 سال کی تھی تب میری چچی کی طبیعت اچانک بگڑ گئی۔ میرے چچا تو سالہ سال پہلے ہی اس دنیا سے رحلت فرما چکے تھے۔ میری چچی کو بھی دل کی بیماری تھی اور انہیں ہماری فکر ہونے لگی تھی۔ تب میری چچی نے فرحاد کے سامنے اپنی خواہش رکھی کہ وہ چاہتی تھیں کہ میری اور فرحاد کی شادی ہو جائے، لیکن یہ بات سنتے ہی فرحاد بگڑ گئے۔ انہوں نے صاف انکار کر دیا، میں اس سے شادی نہیں کروں گا۔ انہوں نے وجہ یہ نہیں بتائی کہ وہ مجھے اس نظر سے نہیں دیکھتے، بلکہ انکار کی وجہ انہوں نے میرا سانولا رنگ بتایا، جسے سنتے ہتک سے میرا دل کرچی کرچی ہو گیا۔ انہوں نے حقارت سے میری چچی کو منع کر دیا، میں اس کے ساتھ کسی صورت شادی نہیں کروں گا۔ میرا معیار اتنا گرا ہوا نہیں ہے کہ میں ایک کالی اور ان پڑھ لڑکی کے ساتھ شادی کروں۔ میں یہ سنتے اندر ہی اندر گھٹنے لگی۔ اس بات کے کچھ دن کے بعد ہی انہوں نے میری چچی سے اپنی پسند کا اظہار کیا اور انہیں بتایا کہ وہ لڑکی کو پسند کرتے ہیں جو ان کے ساتھ ہی پڑھتی ہے۔ میری چچی کو اس بات سے انکار ہوا کہ وہ ایک ایسی لڑکی کو گھر نہیں لائیں گی جو لڑکوں سے تعلق رکھے۔ ان کی نظر میں افیئر چلانے والی لڑکیاں گھر نہیں بسا سکتی۔ جب فرحاد نے میری چچی کو دلیل دی، امی وہ لڑکی تو جانتی بھی نہیں کہ میں اسے پسند کرتا ہوں۔ فرحاد کی ضد پر چچی مان گئی اور فرحاد کا رشتہ لے کر اس لڑکی کے گھر گئیں۔ ان کے ساتھ میں بھی گئی۔ یہ لمحات میرے لیے بہت کڑے تھے۔ میں نے خود پر ضبط کیا، لیکن جب وہ لڑکی سامنے آئی تو میں دیکھتی رہ گئی۔ وہ لڑکی کہیں سے بھی فرحاد کی ہم عمر نہیں لگتی تھی۔ وہ کافی چھوٹی تھی دکھنے میں اور بہت حسین بھی، لیکن کچھ اداس سی اور سہمی ہوئی بھی۔ بعد میں معلوم ہوا کہ جب وہ 12ویں جماعت میں تھی تو ابا اماں کا انتقال ہو گیا اور وہ بھی اپنے چچا چچی کے پاس آ گئی۔ لیکن اس کی چچی میری چچی جیسی نرم مزاج نہیں تھی، یہ دیکھنے سے ہی معلوم ہو رہا تھا۔ جبکہ اس کی مظلومیت دیکھتے میری چچی نے بن کچھ مزید سوچے رشتے کے لیے ہاں کر دی، اور وہ لوگ بھی شاید اس بوجھ کو سر سے اتارنا چاہتے تھے، اس لیے رشتے کے لیے فوراً ہی ہاں کر دی۔ فرحاد بہت خوش تھے۔ میری چچی بھی مطمئن تھی کہ انہوں نے ایک یتیم بچی کو مضبوط سہارا دیا۔ شادی کی تاریخ جلدی رکھی گئی، لیکن اصل جھٹکا سب کو تب لگا جب میرے شوہر نے اپنی پسند سب کے سامنے رکھی، اور سب یہ سنتے دنگ رہ گئے کہ وہ مجھے پسند کرتے تھے اور بہت پہلے سے کرتے تھے۔ اس نے کبھی بہن کی نظر سے مجھے دیکھا ہی نہیں تھا، اور ساتھ ہی چچی کو یہ بھی کہہ دیا، اگر میری اس کے ساتھ شادی نہیں ہوئی نا تو میں کسی کے ساتھ بھی نہیں کروں گا۔ یوں میری چچا نے فرحاد کی شادی میں میرا نکاح مجھ سے 1 سال چھوٹے اپنے بیٹے فیصل سے کر دیا، اور میں فرحاد کی بھابھی بن گئی۔ میری جٹھانی کا نام نائلہ تھا۔ میری جٹھانی بظاہر بہت معصوم تھی۔ وہ بہت خاموش اور سہمی رہتی، بات پر خوفزدہ بھی ہو جاتی تھی۔ اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ اپنی چچی کے گھر میں کس حال میں تھی۔ مجھے بھی اس سے ہمدردی ہونے لگی، اور میری چچی بھی اس سے بہت محبت کرتی اور جیٹھ بھی نخرے اٹھاتے۔ شادی کے کچھ ہی مہینوں کے بعد وہ ایک نارمل اور صحت مند عورت بن گئی تھی۔ خود اعتمادی بھی بحال ہو چکی تھی، لیکن اس وقت میں میری ذات میری جیٹھانی کی وجہ سے بہت دب چکی تھی۔ میری چچی اپنا زیادہ وقت ان کے ساتھ گزارتی تھی، کیونکہ وہ فرما بردار کے ساتھ ساتھ بہت خوبصورت بھی تھی۔ مجھے اس سے جلن ہونے لگی۔ جلن کی وجہ میری چچی تھی، جو جیٹھانی آتے ہی اپنی توجہ اور محبت ہتھیا چکی تھی۔ دوسری بڑی وجہ فرحاد تھے۔ جب میں فرحاد کو اس کے ساتھ یوں محبت سے رہتا دیکھتی تو مجھے اس سے جلن ہوتی تھی۔ میرا دل کرتا تھا کہ میں اس کی ساری خوشیوں کو آگ لگا دوں، پر میں خود پر ضبط کر جاتی۔ شادی کے 4 ماہ کے بعد وہ حاملہ ہوئی اور پورے گھر میں خوشیاں پھیل گئیں۔ میری جیٹھانی ان خوشیوں کی امین بن گئی، جبکہ اندر ہی اندر مجھے اس کی خوشیاں بری طرح کھلنے لگی تھی۔ میرا دل بری طرح دکھتا کہ جن سب پر میرا حق تھا اس پر یہ ناگن بنی بیٹھی تھی۔ میں بالکل خاموش ہو کر رہ گئی تھی، صرف ضرورت کے وقت بات کرتی اور اپنے کمرے میں رہتی۔ اس دوران میری ساس کی طبیعت خراب ہو گئی، اور جہاں پہلے میں اپنی ساس اور چچی کے ساتھ رہتی تھی، میری وہ جگہ بھی اسی نے ہتھیا لی۔ اس نے پہلی اولاد بیٹی جنم دی۔ میں نے محسوس کیا کہ اولاد ہونے سے پہلے سارے جتنے خوش اور پرجوش تھے، سب کی خوشی ماند پڑ گئی۔ میں نے محسوس کیا یہ سب بیٹی کی پیدائش کی وجہ سے ہوا ہے۔ مجھے افسوس ہوا
لیکن اندر ہی اندر ایک کمینی سی خوشی بھی ہونے لگی تھی۔ وہ بچی ابھی 2 ماہ کی ہی ہوئی تھی جب میری چچی نے فیصل اور میری شادی کا فیصلہ کیا۔ سادگی سے 2 ماہ کے بعد ہی فیصل اور میری شادی کر دی۔ شادی کیا، میرے کمرے سے مجھے فیصل کے کمرے میں رخصت کر دیا۔ میں نے شادی کو دل سے قبول نہیں کیا تھا، میں کر ہی نہیں پا رہی تھی، لیکن چند ہی دنوں میں فیصل کی طرف مائل ہونے لگی۔ وہ بہت کیئرنگ اور اچھی نیچر کے شوہر ثابت ہوئے، میرے نخرے بھی اٹھاتے اور میری چھوٹی چھوٹی باتوں کو محسوس کرتے۔ میں خود بخود فرحاد کو چھوڑتی فیصل کی طرف متوجہ ہوتی چلی گئی اور شادی کے 1 ماہ کے بعد ہی حاملہ ہو گئی۔ 10 مہینے بعد ہی ایک صحت مند بیٹے کو جنم دیا جو فیصل کی طرح ہی گوری رنگت کا بہت خوبصورت بچہ تھا۔ گھر میں سب بہت خوش ہوئے، الگ ہی رونق لگ گئی۔ میں فیصل سے محبت کرنے لگی اور اپنی فیملی مکمل ہونے پر اللہ کا شکر ادا کرنے لگی۔ فیصل بھی مجھ سے مزید محبت کرنے لگے اور پلکوں پر بٹھانا باقی رکھا۔ پھر پہلے جو میں نظر انداز ہونے لگی، اس جگہ میری جیٹھانی نظر انداز ہونے لگی اور میں واپس سب کی توجہ اور محبت کا مرکز بن گئی۔ مجھے اب فرحاد سے محبت نہیں تھی، لیکن پھر بھی مجھے نائلہ سے عجیب سی جلن تھی، جبکہ بیٹا ہونے کے بعد میرے ٹھاٹھ باٹھ ہی اور ہو گئے تھے۔ میری جیٹھانی ایک بار پھر حاملہ ہوئی، بیٹا ہونے کے لیے مختلف وظائف کر رہی تھی اور سب سے دعائیں بھی کروا رہی تھی، جبکہ میں یہ سوچتے پریشان تھی کہ واقعی کہیں اس کو بیٹا نہ ہو جائے۔ لیکن 9 ماہ کے بعد اس نے ایک بیٹی کو جنم دیا۔ مجھے اندر ہی اندر بہت خوشی ہوئی۔ مجھے بہت اچھے سے اندازہ تھا کہ میرے مقابلے میں اترنے کے لیے وہ بیٹے کی خواہش کر رہی ہے۔ کچھ مہینے کے بعد ہی میں حاملہ ہوئی تو وہ ایک بار پھر میرے ساتھ حاملہ ہو چکی تھی۔ ہم سب بہت حیران ہوئے کہ گویا ابھی تو اس کی بیٹی سال کی بھی نہ ہوئی تھی۔ مجھے بڑا غصہ آیا کہ وہ میری ٹکر میں اترنے کے لیے اپنی اور اپنی بیٹیوں کی پرواہ بھی نہیں کر رہی۔ بھلا یہ کیا بات تھی؟ اولاد تو نصیب سے ہوتی تھی، پھر یوں مجھ سے آگے نکلنے کے لیے جہالت دکھانا کہاں کی انسانیت تھی؟ جبکہ دن بدن اس کی گرتی صحت بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ اس بار بھی میں نے پھر ایک صحت مند بیٹے کو جنم دیا اور اس نے کمزور سی بیٹی کو۔ ابھی اس خوشی کو 2 دن ہی ہوئے تھے کہ اچانک میری چچی حرکت قلب بند ہونے کے باعث دنیا سے گزر گئیں۔ وہ دن ہمارے لیے بہت اذیتناک تھا، کیونکہ انہوں نے ہی مجھے ماں باپ کی طرح پالا تھا۔ لیکن میرے پیروں تلے زمین جب نکلی جب میری جیٹھانی تیسری بچی پیدا کرنے کے 6 ماہ کے بعد ہی دوبارہ کنسیو کر چکی تھی، اور اب اس کی حالت یوں تھی کہ اگر اس نے مزید کوئی اولاد جنی تو وہ مر جائے گی۔ اس کا جسم سوکھے تنکے کی مانند ہو چکا تھا اور رنگت بھی سفید سے سیاہ مائل دھبے دھبے والی آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے۔ مجھے اس بار اس پر غصہ نہیں بلکہ رحم آیا۔ اگر وہ بیٹا چاہتی تھی اور ایسا سمجھتی تھی کہ بیٹا ہونے سے اسے اہمیت ملے گی تو اس میں اب کوئی ایسی برائی بھی نہیں تھی۔ میری چچی تو اب رہی نہیں تھی جو جلن کی کوئی وجہ باقی رہتی۔ اگر وہ فرحاد کو بیٹا دے کر اس کی نظروں میں اونچی ہونا چاہتی تھی تو ہو جاتی، کیونکہ مجھے اب فرحاد میں ہرگز رتی برابر بھی دلچسپی نہیں رہی تھی۔ پھر میں نے فیصلہ کیا میں اسے بھی اسی دائی کے پاس لے کر جاؤں گی جہاں میں جاتی تھی۔ مجھے میری محلے کی دوست نے ایک دائی کا بتایا تھا جسے علاج کروانے سے بیٹا ہی پیدا ہوتا ہے۔ میں نے اپنی جیٹھانی کو بھی اس دائی کا بتایا۔ جب وہ 3 ماہ کی حاملہ تھی میں اسے اپنے ساتھ دائی کے پاس لے کر گئی، جس نے تیل سے اس کے پیٹ پر ہلکا ہلکا سا دبا دبا کر مساج کیا اور ہر 15 دن کے بعد بلایا۔ میری جیٹھانی میری بہت شکر گزار ہوئی۔ وقت دیکھتے دیکھتے گزرنے لگا، اس کی صحت بھی پہلے سے بہتر ہونے لگی۔ اس نے الٹرا ساؤنڈ کروایا تو اس میں بیٹا آیا۔ میرا جیٹ بھی بہت خوش ہوا، لیکن جب وہ آپریشن روم میں گئی تو اس کے بعد جو سب سے عجیب ہوا وہ یہ کہ اس نے سب سے اپنا بچہ چھپا لیا، حتیٰ کہ میرے جیٹ کو بھی نہ دیکھنے دیا، نہ ہی چھونے دیا۔ وہ بھی بیٹے کی سلامتی کی خاطر دل پر پتھر رکھ گئے۔ لیکن گھر جاتے ہی اس نے اپنا کمرہ الگ کر لیا اور اپنے بیٹے کو لے کر میری چچی کے کمرے میں شفٹ ہو گئی۔ میں جب بچے کو دیکھنے کی بات کرتی تو وہ غصے ہو جاتی، جبکہ حیرت کی بات یہ تھی کہ بچے کے رونے کی آواز بھی دن میں نہیں آتی تھی۔ مجھے یقین ہو گیا کہ میری جیٹھانی کچھ چھپا رہی ہے، اور یہ بھی سچ تھا کہ وہ کچھ غلط کر رہی تھی۔ مجھے کسی بھی طرح یہ راز جاننا تھا۔ میں نے کچھ سوچتے اس دائی کے پاس جانے کا سوچا اور وہاں جا کر اس دائی سے اس متعلق پوچھا کہ آپ نے بچہ چھپانے کی ہدایت کیوں دی؟
تو انہوں نے جو جواب دیا وہ سنتے میں ٹھٹک گئی۔ وہ دائی بولی، ارے ایسا میں نے کچھ نہیں کہا، نہ ہی کوئی منع کیا ہے کسی کو، تمہاری جیٹھانی جھوٹ بول رہی ہے۔ مجھے دائی کی بات پر یقین تھا اور میں جانتی تھی کہ کھوٹ تو میری جیٹھانی کی باتوں میں ہے۔ مزید ایک دن میں نے یہ ڈرامہ برداشت کیا اور اگلے دن اپنی جیٹھانی کے کمرے میں پہنچ گئی۔ بولی، مجھے بچہ دیکھنا ہے۔ میرا پوچھنا تھا کہ وہ ڈر گئی اور بولی، میں اپنا بچہ نہیں دکھا سکتی، یہ مر جائے گا۔ میں نے کہا، ایسا کیسے ممکن ہے کہ کسی کے دیکھنے سے بچہ مر جائے؟ مجھے آج بچہ دیکھنا ہے۔ میں نے غصے سے کہا تو میری جیٹھانی کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ اس نے فوراً بیڈ پر کپڑے میں لپٹا بچہ اٹھا کر اپنے سینے میں بھیج دیا اور بولی، میں نہیں دکھاؤں گی، میرا بچہ میری مرضی۔ اس کا جملہ میرے تن بدن میں آگ لگا گیا۔ میں نے کہا، تمہاری بات تو میں پہلے ہی چھوڑتا، تم فراٹی عورت ہو۔ اس دائی نے ایسا کچھ نہیں کہا، تم جھوٹ بول کر بچہ چھپا رہی ہو، میں سب کو بتا دوں گی۔ غصے سے کہتے میں نے اس کے ہاتھ سے بچہ کھینچا، وہ بھی کھینچنے لگی کہ دونوں کے کھینچنے سے کپڑا کھل گیا اور اندر لپٹی چیز زمین پر گری۔ میری چیخ بلند ہوئی، میں نے بے ساختہ جھک کر نیچے سے بچہ اٹھانا چاہا تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میں بے یقینی سے اپنی جیٹھانی کو دیکھنے لگی کیونکہ جو چیز نیچے گری تھی وہ بچہ نہیں بلکہ میرے جہیز میں آیا ایک چھوٹا سا شو پیس نما گڈا تھا جو میں نے اس کی بیٹیوں کو دے دیا تھا۔ میری جیٹھانی کا جسم کانپنے لگا اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے پل میں غصے سے اپنی جیٹھانی کا بازو پکڑا اور غصے سے پوچھا، بچہ کہاں ہے؟ تم نے کیا کیا اس کے ساتھ؟ میرے کہنے پر وہ آنسوں سے رونے لگی، لیکن میں اور زور زور سے چلائی اور کہا، تم نے بچہ کس کو دیا؟ بتاؤ، ورنہ میں تمہیں پولیس میں دے دوں گی۔ میرا کہنا تھا کہ اگلے لمحے وہ مجھے پیچھے دھکا دیتے ہوئے روتے ہوئے چلائی اور پھر جو بولی تو میری تو دنیا ہی ہلا کر رکھ دی۔ وہ بولی، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، تمہاری وجہ سے میرا بیٹا مر گیا۔ یہ سنتے میں سکتے میں آ گئی اور کچھ دیر کے بعد ہوش میں آتے اسے روتا دیکھا تو ڈوبتی آواز میں کہا، تم جھوٹ بول رہی ہو، میں بھلا کیوں ماروں گی تمہارے بیٹے کو؟ میں نے نہیں مارا۔ تو وہ مجھے دیکھتے ہوئے مزید رونے لگی اور پھر اس نے جو بتایا میرا دل کیا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ اس نے بتایا، تم مجھے جس دھائی کے پاس لے کر گئی تھی نا، وہ دھائی میرے پیٹ کا مساج کرتی، ہلکے ہلکے دباتی تھی۔ جب اس نے آخری بار دبایا تو ایک طرف زور غلط جگہ پہ دبا دیا۔ وہ غلطی سے ہوا یا اتفاق سے، لیکن غلط جگہ دبنے کی وجہ سے بچے کی دھڑکن بند ہو گئی اور بچہ پیدا ہونے سے کچھ دن پہلے ہی پیٹ میں ہی مر گیا۔ اس دن اچانک درد ڈیلیوری کے دن قریب ہونے کے باعث نہیں اٹھا تھا، بلکہ وہ بچہ مر جانے کے باعث تکلیف تھی۔ بیٹا تو نصیب سے تھا، اس بات کا احساس میری جیٹھانی کو تھا، لیکن وہ بیٹے کی موت میرے مشورے اور اس کی جہالت کی بنا پر ہوئی تھی۔ یہ بتاتے ہوئے وہ رو رہی تھی جبکہ میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور میں بھی رو رہی تھی۔ میری جیٹھانی بھی رو رہی تھی۔ مجھے روتے روتے اچانک خیال آیا کہ میری جیٹھانی نے یہ بات چھپائی کیوں اور یہ جھوٹ کیوں بولا کہ بچہ زندہ ہے، اور وہ ڈاکٹر، اس ڈاکٹر نے باہر نکل کر مبارکباد کیوں دی تھی؟ جو تو اب بھی میری جیٹھانی کی باتوں میں تھا۔ میں نے اپنی جیٹھانی سے پوچھا، تم نے یہ سب ڈرامہ کیوں کیا؟ پھر یہ بات کیوں چھپائی اور ڈاکٹر نے یہ بات کیوں نہیں بتائی سب کو؟ جب میری جیٹھانی اور بھی زور زور سے رونے لگی، میں تو اپنا غم اور تکلیف کسی کے ساتھ بانٹ بھی نہیں سکی، اپنے بیٹے کے غم میں اکیلی روئی۔ پھر اس نے جو حقیقت مجھ پر ظاہر کی اسے سنتے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میرا دل بے اختیار کیا کہ میں سجدے میں گر جاؤں کہ میری شادی فرحات سے نہیں بلکہ فیصل سے ہوئی ہے۔ میری جیٹھانی نے بتایا کہ شادی کے شروعاتی دن بہت خوبصورت تھے، لیکن جب میں پہلی بار حاملہ ہوئی تو فرحات نے بار بار بیٹے پر زور دیا، اور جب میں بیٹا پیدا نہیں کر سکی تو وہ مجھ سے خفا ہو گئے کہ میں انہیں بیٹا نہیں دے سکی۔ پھر جب تمہاری پہلی اولاد بیٹا ہوئی تو فرحات نے مجھے یہ تانے دینے شروع کر دی کہ تم سے بہتر تو میں فائمہ سے شادی کر لیتا۔ اپنی جیٹھانی کی یہ بات سنتے مجھے یقین آیا کہ ان سب میں میری مرحومہ چچی بھی شامل تھی، جنہوں نے مجھے بیٹی کی طرح محبت سے پالا اور وہ خود لڑکا لڑکی میں فرق کرتی تھی۔ جب دوسری اولاد بھی بیٹی ہوئی تو میرے جیٹھ کی محبت ختم ہونے لگی اور وہ تلخ ہوتے چلے گئے، اور اب جب وہ 3 بیٹیاں پیدا کر چکی تھی تو میرے جیٹھ نے اسے دھمکی دے دی کہ اگر اب بیٹا ہوا تو وہ اسے طلاق دے دیں گے اور دوسری شادی کر لیں گے۔ میری جیٹھانی اس بات سے اندر تک کٹ کر رہ گئی تھی۔ پھر
میری چچی کا انتقال ہو گیا۔ پھر جب میں اسے اپنی بتائی دائی کے پاس لے کر گئی تو آخری بار جو اس نے مالش کی اس سے بچے کی دھڑکن بند ہو گئی، اور جب بچہ پیدا ہوا تو میرے جیٹھ کے ڈر سے اس نے ڈاکٹر سے جھوٹ بولنے کا کہا اور یہ سب ڈرامہ کیا۔ نہ جانے یہ ڈرامہ اور کتنے دن چلتا۔ اس کے پاس کوئی سہارا بھی نہیں تھا۔ اگر فرحاد اسے طلاق دے دیتے تو وہ کہاں جاتی، اور اگر وہ بیٹے کے لیے دوسری شادی کرتے تو بیٹیوں کا کیا ہوتا؟ مجھے فرحاد پر بہت غصہ آیا۔ میں نے اپنی جٹھانی سے معافی مانگی۔ میں یہ سمجھتی رہی کہ وہ مجھ سے مقابلہ کرتی رہی، جبکہ وہ تو اپنی زندگی کے مظالم سے ہی لڑ رہی تھی۔ میں نے پھر ایک پلان بنایا اور اپنی جٹھانی کو سب سمجھایا اور ساری حقیقت اپنے شوہر کو بتا کر اسے بھی شامل کر لیا۔ 2 دن ایسے ہی گزرے جب ایک دن اچانک رات کو فرحاد کے آتے ہی میری جیٹھانی چیخ چیخ کر رونے لگی۔ فرحاد پریشان ہوئے تو میں نے اپنے جیٹھ کو بتایا، آج میں نائلہ کو بہت پہنچے ہوئے فقیر کے پاس لے کر گئی تھی، تو انہوں نے آپ کے اور نائلہ کا سب اگلا پچھلا مجھے بتا دیا، اور نائلہ کو کہا کہ آپ کے شوہر کی زندگی میں بیٹے کا ستارہ نہیں ہے، اگر کبھی بیٹا ہوا بھی تو وہ زندہ نہیں رہ سکے گا۔ یہ بات سنتے میرے جیٹھ کا چہرہ بھی فق ہو گیا۔ وہ ڈر کر اپنے بیٹے کے قریب جانے لگے تو نائلہ نے چلانا شروع کر دیا، اور پہلے جو وہ طلاق کی دھمکی دیتے تھے اب نائلہ خود اپنے منہ سے طلاق کا مطالبہ کرنے لگی، جس پر فرحاد ڈر گئے۔ اگلے 2 دن کے بعد گھر میں یہ بول کر ہنگامہ برپا کر دیا کہ بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ اس دن نائلہ نے اپنے بیٹے کی موت کا ماتم کیا اور اپنے بیٹے کے نقلی جنازے میں اپنے شوہر یا کسی کو بھی شریک نہ ہونے دیا۔ پھر میرے شوہر ہی اسے دفنانے کا ناٹک کر کے آئے۔ میرے جیٹھ اب اپنے نصیب پر ماتم کنا تھے۔ وہ قبول کر چکے تھے کہ ان کی قسمت میں بیٹے کا ستارہ نہیں، اور وہ نائلہ کو بھی غلط سزا دیتے آئے۔ یہ بات تو شرعی طور پر پہلے سے ہی ثابت ہے کہ اولاد مرد کے نصیب سے ہوتی ہے، لیکن کچھ تعلیم یافتہ لوگ اس بات کو فراموش کر دیتے ہیں۔ اس بات کو اب سال گزر چکا ہے۔ نائلہ کی 3 بیٹیاں ہی ہیں۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اس کا دوبارہ ماں بننا خطرے سے خالی نہیں۔ میرے جیٹھ نے نائلہ سے معافی مانگ لی، اور اب وہ پہلے سے اچھی زندگی گزار رہی ہے۔ بیٹیوں کو بھی ان کا حق مل رہا ہے۔ میں نے اپنا ایک بیٹا فیصل اور اپنی رضامندی سے فرحاد کو دے کر ان کی ایک بیٹی خود گود لے لی ہے۔ اب ہم سب بہت خوش اور بہت مطمئن ہیں۔ بہنوں اور بھائیوں، مقابلے سے ہٹ کر اپنے ارد گرد لوگوں کے دکھ سمجھنے کی کوشش کریں۔ کسی کے کام آ جانا یہ آپ کی خوش قسمتی ہی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔